السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے سپارے کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 145 سے 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو شخص دنیا میں ہی بدلہ کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہو اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے۔ جی، اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نہایت جرأت مندانہ سبق سکھایا گیا ہے، جس سے میدان جنگ میں بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھانے میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، جو یہ ہے کہ موت کا تعلق میدان جنگ سے قطعاً نہیں بلکہ وہ گھر پر بھی آ سکتی ہے۔ اس کا تو ایک وقت مقرر ہے۔ اب دیکھیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے بے شمار غزوات میں شرکت فرمائی، لیکن چونکہ ابھی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے صحیح سلامت واپس آتے رہے، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو گھر پر بھی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح صبح سالار ہونے کی حیثیت سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے اسے سب جانتے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی جنگوں میں گزری، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تلوار یا نیزے کا نشان موجود نہ ہو، لیکن موت میدان جنگ میں نہیں بلکہ گھر پر بستر مرگ پر ہی آئی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ موت کا جنگ اور میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اپنا ایک مقررہ وقت ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو کوئی انسانی تدبیر مرنے والے کو موت کے منہ سے بچا نہیں سکتی۔ ایک متواتر حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی کوئی عمل کرتے وقت انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اسے بدلہ ملے گا۔ ایک ہی کام ہوتا ہے جو نیت کی تبدیلی سے کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ مثلا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی نے مسجد نبوی کی طرف اپنے مکان کی کھڑکی رکھی۔ آپ نے پوچھا، یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ ہوا آتی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے یہ نیت رکھتی کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا، اور ہوا تو بہرحال آنا ہی تھی۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کے بہت کاموں کا یہی حال ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اپنے بال بچوں کی پرورش اور ان پر خرچ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اب اگر یہی کام ایک مسلمان اللہ کا حکم سمجھ کر کرے تو اسے آخروی زندگی میں صدقہ کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یعنی جو لوگ صرف دنیاوی مفاد چاہتے ہیں، اللہ انہیں وہی دیتا ہے، جو آخروی مفاد چاہتے ہیں، اللہ انہیں آخروی تو ضرور دیتا ہے، علاوہ ازیں دنیاوی مفاد بھی جتنا اس کے مقدر ہے اسے عطا کرتا ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا۔ ان کو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں درپیش ہوئیں ان میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ ہی کفر کے آگے سرے نگوں ہوئے۔ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جی، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء اور مجاہدین کی مثال دے کر اہل عہد کو ہدایت فرمائی ہے کہ اگر تمہیں وقتی طور پر شکست کا حادثہ پیش آ بھی گیا تھا تو اس وقت بے صبری یا بے دلی کا مظاہرہ کرنا ایمان والوں کا شیوا نہیں۔ تم سے پہلے لوگوں پر
اس سے زیادہ سختیاں آئیں، لیکن انہوں نے بے صبری اور بے دلی کا قطن مظاہرہ نہیں کیا، نہ ہی باطل کے آگے سرے نگوں ہوئے۔ یہ ایسا خطاب دراصل کمزور ایمان والوں سے ہے، جن میں کچھ تو ابو سفیان کی پناہ میں آنے کی بات سوچ رہے تھے اور کچھ ارتداد کی۔ وما کانا قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بھی معاف فرما اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی تو اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے، اور ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔